شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے دو اوباش آگے بڑھتے، حضور علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے، اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہی ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور کیا فرمایا؟ حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے، ہماری تو تقریر پہ کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے کہ مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، قوم کو یہ سارے نخرے کون دکھا رہا ہے جس کا وقت لینے کے بعد لوگ مہینہ مہینہ دعوتی عمل میں مصروف رہتے ہیں، جس کے نام کے بڑے بڑے بینرز شہر میں آویزاں کیے جاتے ہیں، جن کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینک کر لوگ خوبصورت استقبالیہ پیش کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، تو میں کہنا چاہوں گا صاحب تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ اور کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ، لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول مٹھی بولی سے بات کرتے ہیں، لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ، اور پھر رب کا یہ حکم نامہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے، لیکن آج دین روحوں میں اتارنے کے باوجود بھی میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا۔ یہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے محبت، مودت اور الفت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر اہل علم نے ایک سوال اٹھایا اور کہا کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں پھر قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے، لیکن بار کے وسیلے کی ایک صورت تو بن جاتی ہے۔ اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا ایک تو یہ رب کا حکم تھا اور حضور علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی ہی بلائی پیش نظر تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت نبوت سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور امت جب تک قرآن اور اہل بیت نبوت کا دامن پکڑ کے رکھے گی، امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت بالکل واضح یہ پیغام دیتی ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ پیار کرنا۔ حضور علیہ السلام نے ترغیباً ترہیباً، قولاً فعلاً، حکماً بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ کبھی فرمایا لوگوں میرے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔ تو کبھی فرمایا کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ محمد سے پیار کرو اس لیے کہ میں تو رب کا بھی محبوب ہوں۔
اور میرے اہل بیت سے محبت تم نے میری وجہ سے کرنی ہے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ پیار، محبت اور الفت کا درس ارشاد فرمایا۔ میرے حضور کتنا پیار کیا کرتے تھے کہ شہزادوں کو کبھی اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے سینے پہ کھڑا کرتے ہیں، تو کبھی حضور ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی اپنی زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں اور کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں، اور کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ قیامت تک حضور علیہ السلام کی دعا ہے ہر اس شخص کے نام جو یہ چاہے کہ رب رب ہو کے مجھ سے پیار کرے۔ سادہ سا نسخہ کیمیا دے دیا، تم میرے بیٹے حسن سے پیار کرنا، تم میرے بیٹے حسین سے محبت کرنا، ہم دعا دیتے ہیں رب رب ہو کے تم سے پیار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی میرے حضور دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں، لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، جس نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، فرمایا جس نے ان چاروں سے پیار کیا، کل قیامت کے دن محشر میں محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اور کبھی آقا کریم علیہ السلام ممبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں۔ میرے حضور سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جاتے۔ میرے حضور اپنا خطبہ، اپنا ممبر، اپنا واز چھوڑ کے جا کے شہزادوں کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں رب نے سچ فرمایا ہے، اولاد بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، مجھ سے گرتے ہوئے حسین دیکھے نہیں جا سکے، مجھ سے گرتے ہوئے حسن دیکھے نہیں جا سکے۔ میرے حضور کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ایک دن رات کے وقت حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا، اور مجھے کوئی کام تھا تو میں نے اپنا دکھڑا محبوب کی چوکھٹ پہ رکھا، میرے آقا نے میرا دکھڑا حل کر دیا۔ دوران گفتگو میں نے محسوس کیا کہ حضور علیہ السلام کی چادر انور میں کسی چیز کی حرکت کا احساس ہے، تو فرماتے مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے پوچھ ہی لیا اے بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے چادر کو ہی کھول دیا۔ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب علیہ السلام کے ایک پہلو میں امام حسن ہیں تو دوسرے پہلو میں امام حسین ہیں، اور حضور اسلام نے یوں ان کو اپنی باہوں میں لیا ہے۔ اور کبھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، فرماتے ایک دن میں اپنی والدہ سے عرض کی امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا بھی کرواؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچو۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا، آقا کریم علیہ السلام جلوہ فراز تھے، مغرب کی آذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے، اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی عبادات میں مصروف تھے کہ میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور سے کچھ عرض کر سکوں، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی آذان کا بھی وقت ہو گیا۔ آذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے، اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر پھر انتظار کرنے لگا۔ گھر جانے کا خیال آتا تو قدم رک جاتے کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آئے تھے، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی، بغیر دعا کے چلے گئے تو ماں ناراض ہوگی، ماں نے تو چھٹی سی شرط پہ دی تھی،
کہ میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ آقا کریم علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگتا تو قدم رک جاتے کہ حضور تو اپنی عبادات میں مصروف ہیں۔ اسی کشمکش میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کب موقع ملے گا تو عرض کروں گا کہ حضور جی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا اور اپنی والدہ سے دعائے بخشش کے وعدے پر میں چھٹی لے کر آیا ہوں۔ تو فرماتے کہ میں کہوں کہ کیسے کہوں، کوئی موقع بنے تو کہوں، کوئی بات چھڑے تو عرض کروں۔ اب اسی کشمکش پہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں بغیر پیچھے پلٹے، بغیر دیکھے فرمایا من ھذا، کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ حضور میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ بتاؤ کام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور علیہ السلام کو پتہ تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگے۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتاؤ کام کیا؟ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے کہ کام کیا بتائیں، ہم تو اتنی بڑی بات لے کر آئے تھے اور محبوب اتنے کریم ہے کہ بات لبوں تک بھی نہیں پہنچی اور مسئلہ حل کر دی۔ اب آقا کریم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اور حضرت حذیفہ خاموش کھڑے، اور علماء فرماتے ہیں یہ جو ہم حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ پہنچ کر اپنے دکھڑے، اپنے درد، اپنی کہانیاں عرض کرتے ہیں، کہا یہ سب کچھ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو وہ ہیں جو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ تو بند سینوں کے درد بھی جانتے ہیں۔ وہاں تو لفظ بھی صرف اپنی تسلی کے لیے بول رہے ہیں کہ میں نے اپنا دکھڑا سنایا، ورنہ ان کو تو لفظوں کی بھی محتاجی نہیں ہے۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتاؤ کام کیا؟ اب حضرت حذیفہ خاموش کھڑے تو آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط، ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا۔ ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ میرا یہاں رک کر ایک لمحے کے لیے سادہ سا سوال ہے، رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی؟ آپ کہیں گے کروڑوں میں تو میں کہوں گا نہیں جناب اربوں میں، آپ کہیں اربوں میں تو میں کہوں گا کھربوں میں۔ کسی کو نہیں پتا رب کے فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے۔ اچھا میرا دوسرا سوال ہے، یہ زمین کب سے بنی ہے؟ تو آپ کہیں 1400 سال سے تو نہیں جناب، 14 صدیاں تو میرے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کو گزر چکی، اور آقا کریم علیہ السلام سے قبل بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول اس دھرتی پہ جلوہ فراز ہوئے، اور حضور علیہ السلام اور ان انبیاء میں سب سے پہلے زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور آدم علیہ السلام بھی زمین پر بعد میں آئے ہیں، زمین اس سے بھی پہلے بن گئی تھی۔ تو کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ ہزاروں لاکھوں سال تو ہو چکے۔ میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کروڑوں فرشتوں میں سے یہ والا فرشتہ جب سے زمین بنی ہے پہلی مرتبہ زمین پہ آیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمال۔ یار کروڑوں اربوں کھربوں فرشتوں میں سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے بنی ہوئی زمین پر کوئی ایک فرشتہ آئے تو محبوب پورے یقین سے بتاتے ہیں یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا۔
تو 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے کوئی امتی ٹکٹ کروا کے مدینے میں آئے تو کیا پھر محبوب کو پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ یہ آج کون آیا ہوا ہے؟ فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ آج پہلی مرتبہ آیا ہے، اور یہ نہیں فرمایا زمین پر پہلی بار آیا، فرمایا جب سے اللہ اکبر زمین بنی ہے یہ پہلی مرتبہ آیا، اور فرمایا کہ جانتے ہو آج یہ کیوں آیا تھا؟ یہ آج اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو جا کر سلام نہ کر کے آؤں۔ تو حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا تھا۔ اللہ اکبر یار، آسمان پہ رہنے والے فرشتے ہو کر ڈائریکٹ بھی نہیں اجازت لے کر سلام کرنے آئے تو پھر کمال ہے آمینہ کے لال کا یا کہ نہیں؟ کمال ہے مدینے والے کا یا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے شیخ اسی لیے فرمایا کرتے ہیں یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو، کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی دوپہر کو پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی رات کی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھتا ہے تو پڑھنے دو۔ کہا یہ وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا ہو، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتے۔ پتھر پتھر ہو کے محبوب کو سلام کرے اور انسان امتی ہو کے سلام پڑھنا بھول جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ دو، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی محبوب کو سلام، اور تمہاری کوئی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں محبوب کو سلام نہ پیش کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ یار یہ سادہ سی بات ہے، آپ گلی سے گزر رہے ہوں، کوئی چھوٹا بچہ آپ کو سلام کرے، ایک بار، دو بار، تین بار، چوتھی بار آپ بھی رک کر موٹر سائیکل سے بریک لگا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں روزانہ مجھے سلام کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ اتنا پڑھا دو، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی محبوب کو سلام، رات بھی ان کو سلام، تو یار کبھی تو حضور پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے روزانہ ہمیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اگر محبوب کی چوکھٹ پہ ماں باپ کا تذکرہ بھی آ گیا تو پھر تعلق محبت کا کتنا گوڑا ہوگا۔ فرمایا کہ حذیفہ یہ ہمیں سلام کرنے آیا تھا، اور حذیفہ اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی دو نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ ہمیں تاکید کر کے کہا کہ تم ان کے ساتھ پیار کرنا، اور فرمایا کہ میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت نبوت۔ فرمایا جب تک تم ان دو کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون دو؟ ایک قرآن مجید اور ایک اہل بیت نبوت۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام ہدایت ہے۔ اگر آپ نے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہے اس کا تیقن آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اہل بیت نبوت کا ذکر آتے ہی ماتھے پہ شکن آنے لگتے ہیں، اور آپ کہیں میں قرآن کا محقق ہوں، میں مفسر ہوں، میں لفظ لفظ پہ گھنٹوں تقریر کر سکتا ہوں، شان نزول سے لے کے اسباب و علل تک کی بحث میں چھیڑ سکتا ہوں، آپ بہت کچھ ہوں گے صاحب، آپ محقق قرآن کہلا لیجئے، آپ خود کو مفسر قرآن لکھ لیجئے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ ہدایت کے لیے لازم ہے قرآن کے ہوتے ہوئے بھی اہل بیت نبوت کا دامن ہاتھ میں ہو، اور اگر آپ نے اہل بیت نبوت کا دامن تو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہے لیکن قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی کا بھی تیقن دل میں نہیں ہے تو پھر بھی آپ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ آپ دہائی دیتے پھر اہل بیت نبوت کے نام کی، لیکن ہدایت یافتہ نہیں۔ ہدایت کہاں ہے؟ دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہدایت ہے۔ اب میں اور آپ ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتر جائیں اور ہم دیکھیں ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے اور ہمارا اہل بیت نبوت کے مشن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، قرآن مجید سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنی اندر اتر کر دیکھیں۔ میں زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، یہ گزشتہ ماہ آپ نے بھی سنا، سویڈن کے اندر ایک بدبخت شخص نے قرآن مجید کے اوراق کو نظر آتش کیا اور اپنے خبث باطنی کا اس نے اظہار کیا۔ پوری قوم احتجاج کرنے کے لیے روڈ پر نکل آئی،
لوگوں نے سڑکیں بلاک کی، کسی نے قرآن مجید پڑھا، کسی نے سڑک پہ آ کے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کے کہا کہ ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی نے سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی کہ جناب سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے۔ احتجاج کے یہ سارے رنگ اپنی جگہ، میں کسی کا انکار نہیں کرتا۔ میرا سادہ سا سوال ہے، جس دن سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی اس دن سے لے کر آج کی اس گھڑی تک میں دیکھوں میں نے قرآن کی کیا خدمت کی؟ آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ نے کتنی مرتبہ قرآن کھول کے پڑھا؟ اور اگر ہمیں مدت ہوگی ہم نے کبھی قرآن مجید کھول کر نہیں دیکھا تو پھر ہمیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ کھڑے۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کو ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اعلان نہ کریں۔ قرآن مجید بے نیاز رب کا کلام ہے، اس کو ضرورت نہیں کہ اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو۔ تو پھر شاید آپ سمجھ رہے ہو یا میں سمجھوں کہ قرآن کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کو یہ ضرورت نہیں ہے، قرآن بے نیاز رب کا کلام ہے۔ قرآن تو تنہا، اللہ اکبر، ابو جہل سے لے کر آج کے ابو لہب تک قرآن اکیلا میدان میں کھڑا ہے۔ قرآن کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تو واضح کہتا ہے کہ اگر اس جیسی کوئی ایک آیت بھی ہے تو لا کر دکھا دو۔ تو قرآن مجید کو حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوں، سوال یہ ہے آپ کہاں پہ کھڑے۔ 20 سال ہو گئے زندگی کے، 25 سال بیت گئے، 30 سال بیت گئے، 40 سال ہو گئے، ہم نے کاروبار کیے، دکانیں بنائی، بیٹے بیرون ملک بھی گئے، مکان کچے سے پکے ہو گئے، ہم نے پلاٹ بھی خرید لیا، ہم نے زرعی رقبہ بھی بنا لیا۔ سوال یہ ہے ہم نے قرآن کے ساتھ کیا تعلق قائم کیا؟ اگر 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے اور ہمیں اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہم کتنے ہدایت یافتہ ہیں۔ مجھ سے بھی قبل بات کچھ دوست کر رہے تھے، کہیں بیٹھے تھے ہم، کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا علم شعور کا مسئلہ ہے، اور شعور ہمیشہ قرآن مجید کی آیات سے ملے گا۔ ہم نے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھا، ہمیں معنی مطلب ہی نہیں پتا، ہمیں مفہوم ہی نہیں پڑا، اور اوپر سے دیکھ کے بھی وہ رمضان میں کھولا تھا یا بچپن میں ہمیں کسی نے پڑھایا تھا؟ ہمیں تو اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا صاحب، ہمیں تو اس کا معنی مطلب مفہوم ہی نہیں پتا۔ دیکھو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں لاکھوں روپے پڑے ہیں تو آپ اس سے فائدہ تو نہیں اٹھا سکتے۔ فائدہ تو تبھی ہے کہ آپ کو شعور ہو کہ کون سی چیز کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ اور جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج نہیں پیدا کریں تب تک نتائج کبھی تبدیل نہیں ہوں۔ اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ہمارے یہاں ایک محافل کا ٹرینڈ اور کلچر بھی ہے، لوگ ماشاءاللہ محافل میں کثرت سے آتے ہیں۔ بعض کا دوست ہم سے بھی پوچھتے ہیں اتنی محفلیں ہوتی ہیں فرق کیا پڑے گا؟ تو میں نے کہا محافل میں تو اصل میں سبق سننا ہوتا ہے۔ اصل بعض کا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں مجمع بھی بہت اچھا تھا، لنگر بھی پورا ہو گیا، لوگ بھی آئے تھے، نعت خواں بھی ٹائم سے آگے، محفل ہو گئی، کام ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو گیا، اختتام ہو گیا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا، ایک کام مکمل ہو گیا۔ ایک لحاظ سے دیکھیں تو واقعی پروگرام اچھا ہو گیا، کام مکمل ہو گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں حقیقت میں اگر دیکھیں تو اصل کام شروع ہی محفل ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے کہ ہم نے جو سنا تھا اس کے اوپر ہم نے عمل کتنا کیا۔ میں دیکھوں آپ اپنا محاسبہ کریں، اور اگر ہم عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، ہم ہیں عاشق رسول لیکن ہم ایسے بدنصیب عاشق ہیں جن کو محبوب کی کتاب پڑھنی نہیں آتی ہے، ایک ایسے عاشق ہے جن کو محبوب کی کتاب ہی نہیں پڑھنی آتی، اور دوسرا بڑا مسئلہ ہے ابھی تک یہ شوق ہی نہیں پیدا ہوا کہ محبوب کی کتاب بھی پڑھنی۔ ان کو نعت خواں کے سور، گلے، راگ، شعر، قوالیاں تو نشہ دیتی ہیں، محبوب کی کتاب سمجھ نہیں آتی۔ کاش کہ ہم محبوب کی کتاب سے عشق کریں۔ دیکھو ہمیں یہ فکر تو ہے ہمارے بچے کے میٹرک میں نمبر تھوڑے آئیں، ہمیں یہ ٹینشن تو ہے ہمارے بیٹے کا ویزا نہیں لگ رہا، حضرت صاحب دعا فرمائے بیٹا بیرون ملک چلا جائے، معیشت مضبوط ہو جائے۔ ہمیں یہ فکر بھی ہے کہ جناب ہمارا مکان پکا نہیں ہو رہا، ہمیں یہ ٹینشن بھی ہے کہ ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے۔ یہ ٹینشن کس دن فکر لگے گی کہ جناب 25 سال کا بیٹا ہو گیا، محبوب کی کتاب پڑھنی نہیں آتی۔ کوئی کبھی اس لیے بھی وظیفہ لینے گیا ہے کہ میں 20 سال ہو گئے کوشش کرتا ہوں لیکن ابھی تک قرآن کا حقیقی فہم اور نور میرے اندر نہیں اترا۔ کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی دم کر دو، کوئی پانی کا گھونٹ پلا دو کہ مجھے جو ہے وہ قرآن کی آیات سمجھ آنا شروع ہو جائے، میری زندگی قرآن کے بتائیے۔ اس کا وظیفہ تو کوئی بھی نہیں مانگتا، اس کا دم تو کسی نے بھی نہیں آج تک کروایا کہ یار مجھے قرآن مجید سمجھ آنا چاہیے، مجھے آیات بھول جاتی ہیں، میں قرآن پورا یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ فکر، یہ تڑپ، یہ لگن کب پیدا ہوگی؟ ہمارا تو ابھی تک 2 دنی 4 کا حساب ہی سیدھا نہیں ہو رہا، اور 50-60 سال تو زندگی کے بیت گئے صاحب، اور ساری زندگی ایسے ہی بھی۔ ابھی میں نے شروع کی گفتگو میں دیکھ رہا تھا 35 منٹ گزر گئے،
تو کیا ملے گا؟ کہانی تو ایسے لمحہ بلمحہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ تو جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، کام تو اگلا ہے کہ جو قرآن ہم نے اتارا اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے، اور واضح اتارنے والے نے، بھیجنے والے نے مقصد بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا ہے، کون ہے جو اچھے اعمال لے کر ہمارے پاس آتا ہے؟ ہم یہاں نیکیاں جمع کرنے آئے تھے، ہمیں اتارا گیا تھا زمین پر کہ تم خیر، بلائی اور اچھائی کے کام کر کے آنا، اور تم نے شر سے بچنا، بس یہ تمہاری ذمہ داری۔ تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو بن جاؤ، انجینئر بننا چاہتے ہو بن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہو، استاد بننا چاہتے ہو، عالم بننا چاہتے ہو، قاری بننا چاہتے ہو، حافظ بننا چاہتے ہو، تم تاجر بننا چاہتے ہو، تم پلمبر ہو، تم الیکٹریشین ہو، تم ترخان ہو، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، کٹھی صرف نیکیاں کرنی ہیں، بچنا صرف گناہ سے، اس لیے تمہیں زمین پہ اتارا ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، نتیجے میں نیکیاں 1 مہینے کے بعد کٹھی کر رہے ہیں، آپ کا کاروبار قبول ہے۔ گناہ سے بچ رہے ہیں، ڈاکٹری کر رہے ہیں، آپ کا کاروبار ڈاکٹری کا بھی قبول ہے۔ لیکن اگر آپ ممبر پہ بھی بیٹھے ہیں لیکن آپ قرآن کی آیتیں بھی بیچتے ہیں، اور آپ دین بھی سیدھا بیان نہیں کرتے ہیں، اور گناہ سے بھی نہیں بچتے ہیں، تو مقصد کام سب مسئلہ نہیں ہے، کام کون سا اختیار کریں، مقصد یہ ہے تم نے نیکیاں کمانی ہے، مقصد یہ ہے تم نے گناہ سے بچ کے آنا ہے۔ یہ 2 کام دے کر بھیجا، کہا ہماری حدود نہیں توڑنی، ضابطہ نہیں توڑنا، قانون نہیں توڑنا، تم پوری دنیا گھوم کے آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، تم لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی کاروبار کرو، کوئی ٹینشن نہیں، قانون نہ توڑنا ہمارا۔ اور قرآن نے ایسے لوگوں کی شان بیان کی، قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہا محبوب ایسے مرد بھی گزرے ہیں، ایسے ایسے مرد بھی آئے ہیں، اللہ اکبر، کہ تجارت، کاروبار، خرید و فروخت انہیں ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے۔ تو مسئلہ تو یہ کہ ہم نے نیکیاں کمانے، ہم آئے تھے یہاں نیکیاں کمانے، لیکن ہم نوٹ کما رہے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں، پلاٹ بنا رہے ہیں، مکان پکے کر رہے ہیں، بیٹیوں کے جہیز بنا رہے ہیں، یہ ضروریات ہیں، یہ پوری کرو، بات ختم۔ لیکن ان ساروں سے بھی اگر تم نے گزرنا ہے، تمہاری نظر صرف اس بات پہ ہو میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے نیکی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کا جہیز بن جائے تو بڑی اچھی بات، اس کے ساتھ ساتھ بیٹوں کا مکان پکا ہو جائے بڑی اچھی بات، اس کے ساتھ ساتھ ایک بیٹا بیرون ملک سیٹ ہو جائے بڑی اچھی بات۔ لیکن اگر یہ اصول ٹوٹ گیا، جہیز تو بن گیا لیکن ساتھ میں حرام کی کمائی آئی، مکان تو پکا ہو گیا، پورے گاؤں کو پتہ لگا 3 منزلہ مکان چھت لے، لیکن 3 منزلہ بنانے کے بعد نیکیاں چھوٹ گئی، گناہ اکٹھے کر لیے، قانون ٹوٹ گیا، منزل کا رستہ چھوٹ گیا، پھر فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر تم نے بیٹیوں کو ٹرک بھر کے جہیز نہیں دیے، تم نے 3 کپڑوں میں مختصر سے سامان میں رخصت کیا، لیکن وہ جو 4 چیزیں بھی دی تھی وہ 100% حلال کے پیسوں کی تھی، تمہارا مکان کچا تھا لیکن تمہارا ایمان پکا تھا، تم کامیاب نکلے۔ لیکن اگر یہ ضابطہ ٹوٹ گیا، تم سمجھے میں بڑا کامیاب ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں میں فری ہو گیا ہوں، ماشاءاللہ میں نے بیٹیوں کی شادی بھی کر دی، بچے بھی سیٹ ہو گئے، میں فری ہو گیا، ساری زندگی خیانت کرتے، جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، فراڈ کرتے گزری، تم کیسے فری ہو گئے میاں؟ آگے پورا حساب کھڑا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے اس نے اتارا تھا وہ مقصد پہ نظر ہے، اس مقصد پہ نظر ہے، پوری دنیا گھوم کے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کسی نے بادشاہ وقت سے پوچھا تھا کہ تو سارا نظام کیسے چلاتا؟ اس نے کہا میری بس اللہ کا خوف ہے میرے سینے میں۔ اس نے کہا نہیں یہ کیسی بات ہو سکتی، تجھے کیسے، یہ تو دنیا دار؟ اس نے کہا میں بس اپنا معاملات چلاتا ہوں اس طرح، میں اسی طرح۔ تو خیر وزیر غصے میں اگر اس نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بے خبر ہے۔ اس نے کہا چلو میرے لیے سزا بعد میں تجویز کرنا، یہ پانی کا گلاس ہے اور یہ پیالہ تم نے ہاتھ پہ پکڑنا ہے اور پورے شہر کا چکر بھی لگا کے آنا ہے، شہر بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرنا چاہیے، اور ساتھ میں جلاد بھیج دیا، کہا جب پانی کا قطرہ گرے تم نے نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں، تم نے گردن کاٹ دینی ہے، بس 2 ٹوک فیصلہ ہے، شہر سے گزر کے آنا ہے لیکن پانی کا قطرہ نہیں گرنا چاہیے، اور ساتھ میں جلاد کو بھیجا، تلوار ہاتھ میں پکڑا دی، کہا جہاں پہ قطرہ گرے وہیں پہ گردن اتار دو۔ اب وہ وزیر پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے، دائیں بائیں بازار سے گزرتا ہے لیکن نظر پیالے کے اوپر ہے کہ قطرہ پانی کا نہ گر جائے۔ شام کو جب واپس آیا تو ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، جلاد بھی کھڑا مسکرا رہا،
کہا کیا ہوا؟ تم تو کہتے تھے چل ہی نہیں سکتا نظام، جب بندہ دنیا میں جاتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے۔ کہا پانی کا قطرہ تو نہیں گرا۔ گناہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہاں پانی کا قطرہ نہیں گرا، تم کہتے ہو بچنا مشکل نہیں، پانی کا قطرہ کیوں نہیں گرا؟ کہا جب گرنے کا خیال آتا تو اس کی چمکتی ہوئی تلوار مجھے روک لیتی تھی اور میں قطرہ گرنے سے بچا لیتا تھا، اور پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ کہا تیری گردن پہ اگر جلاد کی تلوار ہو تو پانی کا قطرہ نہیں گرتا، اور میرے اوپر احکم الحاکمین کا خوف طاری ہے، میرے سے کیسے خیانت ہو سکتی ہے؟ تجھے تو اس تلوار کا ڈر ہے، مجھے احکم الحاکمین کے عذاب کا ڈر ہے، مجھے قبر کی تاریک رات کا ڈر ہے، میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ لیکن یہ ہوگا تو تب جب ڈر ہوگا، جب خوف ہوگا، مقصد پہ نظر ہوگی، تب سب کچھ تب ہوگا۔ لیکن اگر سارا دن بیٹھ کے یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈیٹھا، اور جناب ویکھی جائے گی کچھ نہیں ہوندا، انہا کچھ تو سارے کر دے پہ، یہ جملے ہیں جو عام ہم بولتے ہیں تو کر لیجئے، کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قبر کے جو تاریک رات آنے والی ہے وہ تو کسی کی باتوں سے نہیں ٹلنے والی۔ اللہ تو خود قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اللہ مطلب تم اتنے طاقتور تھے جب تمہارے سامنے بیٹے کی موت واقع ہونے لگی اور اس کے حلق تک موت پہنچ گئی تھی اور تم پاس بیٹھے دیکھ رہے تھے، تو تم نے موت روک کیوں نہیں لی؟ تم اتنی باتیں کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر لوں گا، تو تم وہ پاس بیٹھے تھے، تمہارا ہی بیٹا مر رہا تھا، تمہارا عزیز مرنے کے قریب تھا، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تم ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی اکٹھے کر کے گلے تک پہنچی موت تو ٹال نہیں سکے۔ تو جب موت آنی ہے، اٹل حقیقت ہے صاحب، تو میں نے یہ ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے نا، مجھے اپنی کیفیت کا پتہ، آپ اپنا اندازہ لگا لیں، اس ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے میرے ذہن میں تو کوئی دوسرا تصور نہیں آیا۔ تو یار جس قرآن کی ایک آیت میں اتنی روشنی ہے، اس قرآن کی ہزاروں آیتوں میں کتنے اجالے ہوں گے؟ لیکن یہ فکر تو تب لگے گی جب قرآن پڑھیں گے، اور اگر ہمیں شعر کی دھن سواد دیتی ہے، ہمیں نعت خاں کا سر والا گلا سواد دیتا ہے، اور ہمیں قوال کی قوالی نشہ دیتی ہے، تو پھر مسئلہ ہمارا ہے، قرآن ہم نے کھولا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، سفر کریں اس کے لیے، محنت کریں اس کے لیے، علماء کی دہلیز پہ جائیں، ہر بار دم کرانے نہ نکلیں، پہاڑوں پہ کبھی جا رہے ہیں، کبھی کسی جگہ جا رہے ہیں، کوئی ایک اتوار کی چھٹی کریں اور جو ہے کوئی صاحب درد تلاش کریں، اس کو کہیں مجھے قرآن کا مطلب معنی مفہوم سکھا دو، میں ہر اتوار کو تمہارے پاس آیا کروں۔ قرآن سیکھنے کے لیے سفر کیجئے۔ میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں، بہت سارے رستے ہیں۔ میں نے کسی جگہ پہ درس دیا تو کوئی صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو جو ہے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے آج تک کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ملا۔ میں تو اس کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا یہ موبائل تھا نا، تو پہلے بٹنوں والا موبائل لوگ استعمال کرتے ہیں، جب یہ نیا نیا آیا تو لوگوں نے کہا یہ بہت بھاری ہے، بڑا ہے، اور یہ جیب میں موبائل رکھنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جیسے اس کے فوائد سمجھ آئے، اس کی جو ہے وہ نفع سمجھ آیا کہ اس سے کاروبار کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس سے دنیا کی جو ہے چیزوں کی بھی معلومات ملتی ہے، تو میں نے دیکھا جس کو انگریزی نہیں بھی نہ آتی اس کو بھی یہ چلانا اب آ گیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کال کیسے ملانی ہے، اس کے اوپر تو بٹن ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب ہمیں پتہ لگا اس سے فائدہ جڑا ہے تو ہم نے کوئی بندہ ڈھونڈ لیا، 60 سال کا بوڑھا، اس کو بھی پتہ ہے بیٹے کی کال بیرون ملک سے آتی ہے، اس پہ اس کی تصویر بھی دکھائی دیتی ہے، اس نے اپنی ضرورت کا اس نے بھی استعمال کرنا سیکھ لیا اور وہ بیٹے کو کال ملا لیتا ہے۔ اپنی ضرورت پتہ لگے تو ہم اس کو چلانا سیکھ لیتے ہیں، جو کہ سارا انگریزی میں ہے، انگریزی ہمیں آتی نہیں ہے، وہ تو کسی نے نہیں کہا میں نہیں اس کو استعمال کرتا، مجھے آتی نہیں انگریزی۔ قرآن تو صرف عربی میں تھا، اور قرآن کو خود کہتا ہے ہم نے عربی میں اتارا اس لیے کہ تمہیں صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ تو اگر ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں گے، تڑپ پیدا کریں گے، پھر ہمیں کوئی جوان بھی ملے گا، کوئی عالم بھی ملے گا، کوئی قاری بھی ملے گا، پھر ہماری تڑپ پیدا ہو جائے گی۔ جب تڑپ پیدا ہوتی ہے تو پھر چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہمارے اندر تڑپ ہی نہیں پیدا ہو رہی تو پھر مسئلہ ہماری تڑپ کا ہے، ہمارے اندر کی پیاس کا ہے۔ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ لاہور کے اندر ہفتے میں 11 جگہوں پہ کلاسز کا انعقاد ہمارا ہوتا ہے، اور مختلف زونز کے اندر ہم نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ کی توفیق سے بندوبست کیا۔ تو مختلف دوستوں کا یہ خیال تھا کہ آپ لاہور کے اندر ایک مرکزی نشست کا ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں قصور میں تھا تو میں نے وہاں بھی دعوت دی اور دوستوں نے کہا ہم پہنچیں گے۔
تو ہم مہینے میں ایک ہفتے کی رات مختص کرنا چاہتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ اشتہار بھی آ جائے گا اور دعوت بھی آ جائے گی کہ ہفتے کی مہینے میں کوئی ایک رات آپ لاہور اگر تشریف لا سکیں تو چائے کھانا رہنے کا بندوبست بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک رات 6 یا 7 گھنٹے کی ہم جو ہے قرآن مجید پڑھنے کی نشست رکھیں گے، جس کے اندر ترجمہ معنی اور مفہوم کے ساتھ اللہ نے توفیق دی تو ایک رات میں ایک پارہ ہم قرآن مجید کی تفسیر کا ختم کریں گے. اور میں کہتا ہوں اگر وہ 7-8 گھنٹے آپ لاہور میں ہمارے پاس اسلامک سینٹر میں تشریف لائیں تو ایک رات بیٹھ کے ہم پورا پارہ جو ہے وہ اوپر سے دیکھ کر تلفظ کے ساتھ اور پھر جو ہے وہ معنی مفہوم تشریح کے ساتھ سیکھیں گے. اتوار کی ویسے چھٹی ہے تو پھر جو ہے وہ پورے مہینے کے لیے ہمیں سبق مل گیا کہ اب پورا مہینہ ہم نے وہی پارہ بار بار پڑھنا ہے. اور روزانہ اگر پڑھنے کی عادت بن جائے تھوڑا تھوڑا تو اگلے مہینے آئیں گے پھر دوسرا پارہ، پھر اگلے مہینے آئیں گے پھر تیسرا پارہ. تو اس طرح اللہ نے چاہا تو 30 راتوں میں اللہ کی توفیق سے زندگیاں ہوئی تو پورا قرآن ترجمے سے ہم سیکھ لیں گے. تو اتنا وقت ضرور نکالیے زندگی. اس کے علاوہ بہت سارے آپشن ہیں، یہ تو ہم ایک دعوت پیش کر رہے ہیں دوستوں کو. جب آپ سوچنا شروع کریں گے اللہ کئی راہیں کئی حل جو ہے وہ دلوں میں اتار دے گا. آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے، قرآن مجید کو سیکھنے کا عہد کیجئے. قرآن کے ساتھ اجالے ہیں، قرآن کے ساتھ روشنی ہے، قرآن کے ساتھ دنیا بھی ہے. اور قرآن سے یقین جانے 3-4 ماہ لگا کر آپ قرآن سے دوستی لگا لیں. پہل آپ کو کرنا پڑے گی چونکہ قرآن تو بے نیاز رب کا کلام ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے. پہل آپ کیجئے قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائے. اور اگر قرآن نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا پھر آپ مطمئن ہو جائیں. قرآن جس کا ہاتھ پکڑتا ہے پھر محشر سے جنت تک چھوڑ کے آتا ہے. قرآن پھر یاری پکی لگاتا ہے. قرآن جو ہے وہ کل محشر میں شفا اور سفارش بھی کرے گا اور شفاعت بھی کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.